والد اور سوسر آپس میں ہی ہو گیا میرے بھائی، تیرے والد اور سوسر آپس میں بھائی ہیں. مفتی صاحب اگر کوئی شخص حنفی ہو لیکن وہ چند مسائل میں فقہ شافعی اور مالکی کو فالو کرے تو کیا وہ گنہگار ہوگا کیونکہ یہ شہوت پرستی ہے؟ کیوں فالو کر رہا ہے؟ خواہشات کی خاطر اپنا مسلک بدل لینا یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بڑے تقلید کے خلاف تھے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ کی ایک رائے ہے اور آپ صرف خواہشات کی بیس پہ دوسرے فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے. اس کی میں دلیل قرآن سے دیتا ہوں. دیکھو قرآن میں کیا ہے. یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ فیصلہ کریں کیا سزا ہے. وہ نبی کے پاس کیوں آئے؟ اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا تھا دونوں کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو، رجم کرو. یہودیوں نے بولا یار یہ تورات پر عمل تو بڑا مشکل ہے، یہ والا فیصلہ ہم کس سے کرواتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ رحم دل ہیں، نرم ہیں، تو تھوڑا سا ہو رجم کی سزا تو امید ہے نہیں ملے گی. نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، اگرچہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن فیصلہ آپ کریں گے. نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس جب تورات موجود ہے اور تم تورات کو مانتے ہو تو مجھ سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہو؟ تورات لے کر آؤ، تورات ہی فیصلہ کرے گی تمہارا. مسلم تو نہیں ہو نا تم. تورات لائی گئی، وہاں انہوں نے ڈنڈی ماری. ڈنڈی یہ ماری کہ تورات کی جب تلاوت شروع کی ہے تو جو رجم والی آیتیں تھی نا، جس میں تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو پتھروں سے مارو، اس آیت پر ہاتھ رکھ کے تلاوت کرنا شروع کر دی. عبداللہ بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یہودی عالم تھے، وہ تورات کے حافظ تھے. ان کو حافظ کو تو اندازہ ہو جاتا ہے نا بھائی یہ بیچ سے ایک آیت کھا گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اندازہ ہو گیا یہ تو بیچ سے آیت کھا گئے ہیں. تو انہوں نے جا کے جو تلاوت کرنے والا تھا اس کا ہاتھ ہٹایا مضبوطی سے. فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، رجم والی آیت چمک رہی تھی بالکل، یعنی واضح سامنے تھی. تو نبی نے حکم دیا تورات کے مطابق فیصلہ ہوگا اور ان کو رجم کیا جائے. اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی آیتوں کے حوالے نہیں دیتے. بھائی میں پوری آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو اب ریفرنس کی کیا ضرورت؟ یہ اس سے مضبوط ریفرنس کوئی ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. اے نبی یہ آپ سے فیصلہ کیسے کروا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیا نبی کا فیصلہ غلط ہو سکتا تھا؟ بولو. 100% صحیح فیصلہ کس کا ہوتا؟ نبی کا. کیونکہ اسلام جب آیا تورات منسوخ ہو گئی. اس پہ تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی تورات چھوڑ کر کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اسلام کے پاس آ رہے ہیں. نہ، اسلام نے کہا کہ نیت ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فیصلہ نبی ہی کا ٹھیک ہے، اسلام ہی کا ٹھیک ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ اسلام کا فیصلہ ٹھیک ہے، یہ اس لیے آ رہے تاکہ ان کو یہاں گنجائش ملے. آج تک یہودیت کو فالو کرتے رہے ہیں، آج سخت سزا ہے یہودیت میں، تو اب آ رہے اسلام کے پاس. تو کس بیس پہ آ رہے ہو بھائی تم؟ ہم کہتے ہو آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، امام شافعی بھی برحق امام ہے، لیکن آپ اس موقع پہ فقہ حنفی کو چھوڑ کر شافعی کی طرف جا رہے ہو. کس بیس پہ جا رہے ہو آپ؟ خواہشات کی بیس پہ جا رہے ہو. یہ بیس ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس بیس پہ جانے کا آپ کو گناہ ملے گا. اس کی مثال ایسے میں اکثر واقع سناتا ہوں. ایک اہل حدیث کا فون آیا میرے پاس، کہنے لگا میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں کورٹ میرج کر لوں؟ مجھے فون سے اسمیل آ گئی. اسمیل کا مطلب کوئی بدبو کے معنی میں نہیں میں لے رہا، یعنی اس کی باتوں سے مجھے لگا کہ یہ اہل حدیث ہے. تو میں نے کہا آپ کس فقہ مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے نزدیک جائز نہیں ہے کورٹ میرج جب تک لڑکی کا باپ راضی نہ ہو. کہتے ہیں میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا، میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا دیکھو فقہ حنفی میں تو نکاح ہو جائے گا، باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی، اس کے بہت سارے جوابات ہیں. ابھی وہ دلائل کی بات تو ایک الگ ہے، لیکن میں نے کہا فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا نکاح نہیں ہوگا کیونکہ آپ اہل حدیث ہو.
کہتے ہیں نہیں ایکچولی دیکھیں میں تو قرآن و سنت کو مانتا ہوں, آپ قرآن و سنت سے بتائیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 26-27 سال. میں نے کہا 27 سال تک آپ اہل حدیث سے مسئلے پوچھتے رہے ہو, کیونکہ آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ قرآن و سنت سے مسئلہ بتاتے ہیں, اور ہمارے بارے میں آپ کا خیال یہ تھا کہ ابو حنیفہ کی رائے پیش کریں گے, یہ قرآن و سنت, آپ کا دعویٰ ہے, یہ خیال ہے, تبھی تو آپ اہل حدیث تھے. تو 25-26 سال تک, یا جب سے آپ نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر اب تک آپ اہل حدیث سے مسئلے پوچھتے ہو, کیونکہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت سے مسئلے بتاتے ہیں. آج لڑکی کو پٹانے کے لیے, لڑکی کو گھر سے بھگانے کے لیے آپ کس سے مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ حنفی سے, اور کہہ رہے ہو قرآن و سنت سے بتاؤ مجھے. تو پہلے بھی کبھی رابطہ کر لیتے کہ مفتی صاحب قرآن و سنت سے بتائیں, رفع الیدین کا کیا جواب ہے آپ کے پاس, 3 طلاق کے مسئلے کا کیا جواب ہے آپ کے پاس. پھر میں نے کہا جب 3 طلاقیں دو گے تو پھر دوبارہ کیا ہو جاؤ گے, پھر اہل حدیث سے لوگے, پھر مجھے فون نہیں کرو گے کہ 3 طلاق میں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اور میں آپ سے کہوں گا آپ اہل حدیث ہو تو آپ کہو گے کہ نہیں مجھے قرآن و سنت سے بتائیں, پھر میں قرآن و سنت سے بتاؤں گا یہ تو اجماعی مسئلہ ہے, قرآن میں بھی 3 ہے, حدیث میں بھی 3 ہے, تو وہاں تو آپ رابطہ ہی نہیں کرو گے, آپ بولو گے اہل حدیث ہی ہیں جو قرآن و سنت سے مسئلے بتاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا آپ لڑکی کو بھگاؤ گے نا, آپ کی شادی بولو نہیں ہوگی. حالانکہ مجھے پورا اعتماد ہے اپنے فقہ کے صحیح ہونے پر. قرآن و سنت میں امام ابو حنیفہ کے دلائل بہت مضبوط ہیں کہ لڑکی کورٹ میرج کرتی ہے کفو میں, پیرالل میں, اگرچہ یہ برا عمل ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, لیکن نکاح ہو جاتا ہے, باپ کی مرضی اس میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے, تو ہو جاتا ہے نکاح. اور دلائل ہے ہمارے پاس اس پہ, میں اس کو دلائل دیے نہیں. کیوں؟ اگلے کی نیت دلائل کو فالو کرنا نہیں ہے, اگلے کی نیت خواہشات کو فالو کرنا ہے. کہ جب فقہ حنفی میں مزہ آ رہا ہے تو حنفی ہو جاؤ, جب اہل حدیث میں مزہ آ رہا ہے تو کہاں کیا کدھر چلے جاؤ, اہل حدیث. ایک صاحب مجھے کہنے لگے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے تھے نا, وہ میرے ساتھ تھے حنفی, وہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ رہے تھے. میں نے ان سے کہا آپ تو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہو, 2 نمازیں اکٹھی حدیث میں اگر جائز ہے تو ظہر کو عصر کے قریب لے جایا جائے گا اور عصر کو اول وقت میں, اس طرح سے اکٹھی پڑھی جائیں گی. اور میں نے کہا آپ تو حنفی ہو, کہتے ہیں یہ میں اصل میں ٹھیک ہے میں حنفی ہوں, لیکن اس مسئلے میں میں تینوں امام ایک طرف ہیں, مالکی, شافعی اور حنبلی, میں ان کو فالو کروں گا, کیونکہ 3 کس طرف ہیں, ایک طرف ہے, جمہور ایک طرف ہے, میں ان کو فالو کروں گا. میں نے کہا اچھی بات ہے. میں نے کہا صدقہ فطر جو آپ نے ادا کیا تھا اس دفعہ پیسوں میں ادا کیا تھا نا, زکوٰۃ بھی آپ کیش میں دے رہے ہو, تو امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, تینوں اماموں کے نزدیک صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو وہ کیش میں نہیں دی جائے گی, جس چیز کی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہی چیز دی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صدقہ فطر آپ کو 2.25 کلو گندم دینا پڑے گا, گندم کے پیسے آپ نہیں دے سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھجور دینی ہے تو 4.5 کلو کھجور دینی پڑے گی. امام شافعی کا یہی رائے ہے, امام مالک کی بھی, امام احمد بن حنبل کی بھی, کہ آپ پیسے نہیں دے سکتے, کھجور میں دینا پڑے گا آپ کو, آٹے کی بوری دینی پڑے گی. اسی طرح بکریوں کی زکوٰۃ دے رہے ہو بکری دینی پڑے گی, گولڈ کی زکوٰۃ دے رہے ہو تو گولڈ دینا پڑے گا آپ کو. میں نے کہا اتنے سالوں سے جو آپ صدقہ فطر میں پیسے دے رہے ہو, تینوں اماموں کے نزدیک آپ کا صدقہ فطر ادا بولو نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو صدقہ فطر کے مسئلے میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بڑی مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے, کہ پیسے بھی دے سکتے ہیں آپ. 2 نمازیں اکٹھی کرنے میں تینوں اماموں کی جو رائے ہے نا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ رائے مضبوط ہے, اس لیے میں اس کو فالو کر رہا ہوں. تو میں نے کہا پھر آپ یہ اماموں کا تذکرہ ہی نہیں کرو بیچ سے, پھر آپ بولو کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا قرآن و حدیث سے چونکہ ثابت ہے لہذا میں 2 نمازیں اکٹھی قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں. تو پھر آپ یہ بیچ میں اماموں کا نام نہ لو, پھر آپ یہ نہ بولو میں حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی, یہ نہ بولو. پھر میں نے کہا اب دلائل کی طرف آتے ہیں ہم. پھر وہ جو 2 نمازیں اکٹھی ہیں نا ان کے دلائل میں نے دینا شروع کیے کہ اس سے 2 نمازیں حقیقی معنی میں اکٹھی کرنا مراد ہیں یا صورتاً اکٹھا کرنا مراد ہے. ان کی حدیث کو جو حدیث پیش کرتے تھے اس کا میں جواب دیتا تھا. جب میں نے جواب دے کے ان کو لاجواب کیا ہے نا, پھر کہتے ہیں یار پھر تینوں امام ایک طرف کیوں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا بھائی صاحب نہ آپ محقق ہو نہ آپ مقلد ہو, آپ ہو خواہشات کے غلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو تن آسانی چاہیے, جہاں سے ملے ادھر کو لڑک گئے آپ.
تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. یا تو تحقیق کی بات ہے تو پھر میں جو دلائل پیش کر رہا ہوں، بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ نبی نے کیسے جماعت 2 نمازیں اکٹھی کی ہیں، ان دلائل کا جواب دو. جب دلائل میں پھنستے ہیں تو ابو حنیفہ کی طرف آتے ہیں، ابو حنیفہ میں پھنستے ہیں تو امام شافعی کی طرف جاتے ہیں. ان کو چاہیے خواہشات، یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لہذا جب آپ کسی ایک بات کو فالو کر رہے ہو، فقہ کو فالو کر رہے ہو، تو اس کو فالو کرنا پڑے گا، سواء وافق غرضہ ام لا، چاہیے آپ کی غرض کے موافق ہو یا آپ کی غرض کے اگینسٹ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، جہاں اجتماعی ضرورت ہوتی ہے، حرج میں واقع ہونے کا اجتماعی سطح پہ خطرہ ہوتا ہے، وہاں خود علماء دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے دیتے ہیں. جیسے ایک عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے تو امام ابو حنیفہ کے فقہ میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے، ساری زندگی وہ انتظار ہی کرے گی. اور ان کی دلیل بھی مضبوط ہے کہ بھائی کس بیس پہ ہم نکاح ختم کریں، کل واپس آ گیا تو کیا ہوگا. لیکن جب یہ لاپتہ بہت کثرت سے لوگ ہونا شروع ہو گئے ہندوستان میں، اور ہندوستان میں تو سارے حنفی ہی ہمیشہ سے رہے ہیں، اس میں ہندوستان میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل تھا، تو پھر مولانا شریف تھانوی نے آواز اٹھائی کہ بھائی فقہ حنفی میں اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو لہذا فقہ مالکیہ سے فتویٰ لیا پھر، کیونکہ یہ مجبوری تھی. تو اجتماعی ضرورت کے پیش نظر خود علماء غافل تھوڑی ہیں وہ خود. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بلوے میں اتنے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، اتنی عورتیں کب ساری زندگی شوہروں کے انتظار کرتی رہیں. تو پھر فقہ مالکیہ سے علماء نے رائے لی، علماء کے اجلاس ہوئے، میٹنگ ہوئی، بیٹھ کے اتفاق رائے سے ایک فتویٰ دیا گیا کہ بھائی اس مسئلے میں ہم نے فقہ حنفی کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ عوام کی ضرورت ہے، عورتیں زنا کریں گی، بدکاریوں کی طرف جائیں گی. ایک اکا دکا گم ہو جاتے تو ایک الگ بات ہے، یہاں تو بلوے میں اچھے خاصے مرد گم ہو رہے ہیں، تو کس کس کو آپ کہو گے بھائی ساری زندگی انتظار کرو. وہ 99 سال تو امام حنیفہ نے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہہ دی، 99 سے مقصد ہے کہ کبھی بھی انتظار نہیں ہوگی، یعنی ساری زندگی بیٹھی رہے گی وہ. تو اس کے لیے پھر امام مالک کا قول لیا گیا. تو اب فتویٰ ہم بھی امام مالک کے قول پہ ہی دیتے ہیں. اب وہ فقہ حنفی ہی کا حصہ بن گیا ہے وہ، کہ بھائی 4 سال تک انتظار کرے گی، اس سے زیادہ نہیں. اور اگر کورٹ میں کیس کر دے، گمشدہ ہونا ثابت کر دے، یا کورٹ اپنی تفتیش کے انداز لگائے اس کا واپس آنا بہت مشکل ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں محلے میں کیس ہوا تھا کہ ایک آدمی تھوڑا جنون ٹائپ کا تھا اس کو، تو وہ کیا ہوا، شپ میں گیا ہے، اس کے بعد آیا ہی نہیں وہ. تو بھائی شپ سے میں چڑھتا ہوا نظر آیا، شپ سے اترتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ سمندر میں گر کے ہلاک ہو گیا ہوگا. تو ہم نے اس کو خود کہا بھائی کورٹ سے اپنا نکاح ختم کرا لو آپ. تو اس خاتون نے فوراً کیس کیا، کورٹ سے نکاح ختم ہو گیا. ہم نے کہا ویلڈ ہے، یہ نکاح آپ کا ختم ہو گیا، تو اب کہیں اور شادی کر سکتی ہو. تو ایسی اجتماعی ضرورت کے موقع پر خود احناف بھی فتویٰ دے دیتے ہیں، ورنہ عوام کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے خود ہی پینترے بدلتی رہے یہاں سے وہاں. اس سے اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو عجیب سا ایک دین و مذہب جو ہے نا، کہ مذاق ہو جائے گا دین و مذہب کے نام پہ.